السلام علیکم۔ متین اللہ حاضر۔ آج میرا پروگرام جو ہے مکس پلیٹ ہے، کچھ لطیفے ہیں، کچھ ریئل لطیفہ نما واقع ہیں، کچھ زمینداری کا ہمارا ایک اپنے ساتھ کا تجربہ ہے، اور ایک تھوڑا سا کراچی کے بارے میں چل رہا ہے، ایک چھوٹی موٹی دو چار باتیں اس میں اضافہ کروں گا، لیکن اس کے بعد میں الگ پروگرام دوں گا۔ آج میرا پروگرام تھا مکس پلیٹ دینے کا۔ اب ایک آئے دن اخبار میں ہم خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں زمیندار سے قید میں سے ہاریوں کو بازیاب کرایا گیا۔ یہ کہانی یہ نہیں ہوتی۔ میں بھی بھائی اس چیز کو میں بھگت چکا ہوں۔ غیر مسلم قومیں ہیں، یہ بھاگڑی ہیں، موہانے ہیں، اور یہ سب تھری غیر یہ بھاگڑی ہے، یہ قومیں ہیں جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کسی بھی زمین پہ جا کے بھاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں نے بھی بھائی 10 سال زمینداری کی۔ مجھ کو ضرورت تھی آدمیوں کی۔ میرا مینیجر نے کہا یہ خاندان پورا ہے، وہ آنے کو تیار ہے، ان کو قرضہ ہے 25,000 روپے کا دوسرے زمیندار کا، وہ آپ دے دو، آپ فصل میں کاٹ لینا، پورا خاندان آ جائے گا۔ ضرورت تھی مجھے، گھروں پہ زمینداری تھی، ہفتے میں 3-4 دن میں وہاں جا کے رہتا تھا۔ میں نے پیسے دیے، وہ رات کو 11 بجے ٹرک بھر کے پورے ہاریوں کا پورا خاندان ان کا بھر کے آ گیا، اور رات کو کمال ہوگی، 11 بجے آئے، میں وہیں تھا اس وقت، اور راتوں رات وہ سماندر گیا، کھیتوں میں پانی دینے کام دینے میں لگ گیا۔ میں نے کہا یار بڑی اچھی پارٹی مل گئی ہم کو۔ اچھا وہ جن کا جو چودھری تھا، بڑا ہارڈلی ہوگا 40-42 سال کا، مگر بڑا رحیم شہیم اور بڑا خوبصورت، اس کی بیوی اور باقی پورے خاندان اس کا۔ مہینہ 2 مہینے ہوئے تھے کام کرتے ہوئے، وہ میرے پاس آیا، میں زمین پہ تھا، اور اسی زبان میں بتاؤں گا آپ کو کہ حاجی ایسا موقع نہیں ملے، تو مجھے مدد کر۔ میں نے کہا ہوا کیا تجھے؟ میری لڑکی کا بڑا اچھا رشتہ آ گیا ہے، ایسا رشتہ آتا نہیں ہے، تو میرے 50,000 دے، فصل میں کاٹ لیجیے، میں ایسا رشتہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا میرا کامدار تھا جعفر سومرو، وہ دور سے مجھے اشاروں سے منع کر رہا ہے، آپ ٹال دو۔ اشاروں سے منع کیا، اسے آنکھ سے منع کیا۔ اب میں بھی صاحب اولاد، میں نے کہا یار بچی کا رشتہ آیا ہے، چلو۔ میں نے کہا میں تجھے 25,000 روپئے دے دوں گا، تو کسی کی ضمانت دلا دے گا۔ وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا، اس کی ضمانت پہ لیا صاحب، اس کے الفاظ بھی سنیے غور سے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جن دیہاتیوں کو ہم سیدھا سمجھتے ہیں، سیدھے نہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ ہاری بھی دیہاتی۔ اس نے کہا نہیں صاحب دے دو، آپ بے فکر ہو کہ میں بیٹھا ہوں۔ میں نے اس کو 25,000 روپئے دے دیا۔ مجھے میرا کامدار منع کرتا رہا کہ آپ اس کو ٹال دو۔ جمعے والے دن میں صبح اس کو روپے دے کے گھر آیا، کراچی آ گیا۔ میں پھر پہنچا پیر والے دن۔ اچھا میرے گھر پکا، اور سامنے ان کی جھوپڑیاں تقریباً 100-200 150 فٹ فاصلے وہ جھوپڑیاں ان کی، پورا گھر آباد تھا۔ میں جب آیا تو بڑے شور غل کی آوازیں آ رہی وہاں سے، اور میں نے کامدار سے جعفر سے کہا جعفر کیا مسئلہ ہے؟ جعفر کی ہنسی بند نہ ہو۔ ابے ہوا کیا؟ کہنے لگا بھائی آپ کو اشارہ بھی کیا تھا پیسے مت دو، آپ نے پیسے دیے 25,000 روپے، یہ کم بخت جا کے اپنے لیے ایک لڑکی خرید لایا۔ ان کا خریداری چلتی ہے لڑکیوں کی، ان کی اس قوم کے اندر۔ اب اس کی پہلی بیوی کے بھائی آئے ہوئے اس کو مار رہے ہیں، اس کو ماریں گے اور پھر لڑکی کو لے جائیں گے، پھر اس لڑکی کو کسی کو بیچیں گے جا کے یہ، لیکن یہ آپ کے پیسے تو گئے۔ اور واقعی یہی ہوا، وہ کم بختوں نے اس کا کام کر کے نہیں دیا۔ میں نے روپوں کی فاتحہ پڑھی 50,000 روپئے کی، اور ان کو نکال باہر کیا۔ مقامی زمیندار ہوتا وہ ان کو پکڑ کے رکھتا، مار کے رکھتا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اخبار میں خبر آتی ہے نا اکثر، یہ اتنے شیطان ہوتے ہیں کہ پیسے پکڑ لیتے ہیں ایڈوانس، بعد میں کام نہیں کرتے، خود نکالے گا یہ۔ بہرحال اللہ سب کی خیر کرنے والا ہے، لیکن ساتھ گزری آپ کو سنا دی میں نے، کہ ایسا ہی کہ ہم ون سائڈ ہی دیکھتے ہیں اخبار کی خبروں میں کہ جی بس وہ غریب مظلوم ہے بیچارے، ان کو قید کر کے رکھا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پیسے پکڑتے ہیں ایڈوانس، پھر کام نہیں کرتے۔ معاف کیجیے، میں نے زمیندار جس نے ذمہ داری لی تھی پیسوں کی، آپ دے دو میں بیٹھا ہوں، جب میرے پیسے ہاری دبا گیا تو میں نے اس کو بلایا، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے ذمہ داری دی تھی پیسے دیں۔ بولے میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا آپ دے دو پیسے میں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا سر اس دن بھی آپ نے بلایا، میں بیٹھا تھا نا، آج ہی بلایا، آج ہی بیٹھا ہوں میں نے نہیں کہا تھا پیسے دوں گا، میں نے کہا تھا دے دو پیسے میں بیٹھا ہوں، اور میں بیٹھا ہوں۔ دیکھیے ایسے دیکھنے بڑے بھولے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔
اچھا جی، کراچی کے تھوڑا سا اضافہ کر دوں میں آپ کو. گاڑی کی سروس ہوتی تھی، یہ لگ بھگ 67 68 تک کا ریٹ دے رہا ہوں آپ کو میں. 25 روپے میں گاڑی کی سروس ہوتی تھی، جس میں اس کا آئل بھی شامل ہوتا تھا. آئل بھی شامل ہوتا تھا. 12 روپے کا آئل، 12 روپے سروس، 1 روپیہ ٹپ. موٹر سائیکل کے پنچر کے 8 آنے، گاڑی کے پنچر کے 8 آنے، سائیکل کے پنچر کے 2 آنے. یہ ایسا وقت بھی تھا کراچی میں. چلیے اب اس کے سلسلے بعد میں جاری رکھیں گے، لیکن اب ذرا میں آپ کو ایک مزیدار جو ریئل ہے لیکن شاید لطیفہ سمجھا وہ سنا دوں. سمجھیے میری بیگم کے ساتھ ہو گیا مسئلہ ہے، عمر دادا. میں ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میرے میں بھی اس کو منطبق کر سکتے ہیں. ایک صاحب دائرے میری عمر کے، بیگم ان کی 70+، خود بھی وہ 80 کے آس پاس. ان کو شبہ ہوا کہ ان کی بیگم کم سن رہی ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ بیگم کو ان کو ڈر تھا کہ میں احساس دلاؤں گا بیگم کو، شاید بیگم برا نہ مان جائے. وہ اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس گئے، ENT ڈاکٹر کے پاس. انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوائی دے دو مجھے، میں چاہتا ہوں اس کو احساس نہ ہو اور وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس نے کہا بھائی 2 طریقے ہیں، آپ ایک کام کرو، مجھے معلوم ہو جائے کتنی ان کی سماعت متاثر ہے، سننے کی طاقت. آپ تقریباً 30 فٹ دور سے کھڑے ہو کے بات کیجیے گا ان سے. اگر جواب نہیں آئے تو 20 فٹ چلے جائیے گا. پھر بھی جواب نہ آئے 10 فٹ جا کے دیکھیے گا. جس جگہ جتنے فاصلے سے ان کو جواب دینے کی صلاحیت ان کی آپ کو محسوس ہو، مجھے بتائیے گا، اس کے حساب سے میں دوائی دوں گا. ریئل ہے یہ. وہ کہنے لگے ٹھیک. گھر آئے تو گھر بڑا ماشاء اللہ، بیگم کچن میں تھی. انہوں نے 30 فٹ سے آواز لگائی بیگم کیا پکایا ہے. بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ پہنچ گئے 20 فٹ پہ. پھر پوچھا بیگم کیا پکایا ہے، جواب نہیں آیا. 10 فٹ جا کے انہوں نے آواز لگائی بیگم کیا پکایا ہے. بیگم پلٹ کے بولی میاں کیا آپ بہرے ہو گئے ہو، 3 دفعہ تمہیں کہہ چکی ہوں آلو سالن آلو سالن، تمہیں کیا کم سنائی دیتا ہے. لیجیے. گئے تھے روزے، نماز پڑھائے، روزے گلے لے کے آگے، معلوم ہوا خود بھائی بہرے ہو گئے. بیگم پہ الزام دے رہے تھے. ذرا خیال رکھیے گا اس بات کا. یہ جو دوسری بات بتلانے جا رہا ہوں، یہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس میں اصلیت ضرور ہے. یہ 1960 سے پہلے میٹرک کے امتحان میں انگلش کے پرچے میں آتے تھے ایسے سوال کہ اردو سے انگلش میں ترجمہ کرے. ایک سوال آیا تھا کہ اردو میں لکھ کے اس اردو کے جملے کا انگریزی میں ترجمہ کرو. جملہ تھا وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا. اب کیا کرے، ایک ہی جوان نے لکھا اور اس کو ممتحن نے، جواب تو غلط تھا لیکن خوش ہو کے اس کو 2 نمبر کا سوال تھا، 1 نمبر دے دیا تھا. اس نے کیا لکھا تھا پتہ آپ کو؟ سنیے، غور سنیے. ہی وینٹ، ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. چلیے پھر صحیح انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.